السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از ایم ڈی شاکر شیخ۔ آئی ہوپ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس لیسن نمبر 13 کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس لیسن نمبر 13 کے اندر ہم چند انٹریوں کو جانیں گے۔ لیسن نمبر 12 کے اندر کمیشن دیا، اسی طرح بیاج دیا وغیرہ کو جانے تھے۔ آج ہم کمیشن ملا وغیرہ کو جانیں گے۔ تو آئیے آج کے اس لیسن نمبر 13 کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر جو مثال دیا گیا ہے، فار ایگزامپل کمیشن ملا۔ اب اس کو آپ کو ٹیلی کے اندر اگر انٹری کرنا ہے تو اس انٹری کو آپ ٹیلی کے اندر کس طرح انٹر کریں گے، تو اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے اوپر جانا تھا کمیشن دیا، تو اس کے اندر کمیشن کیا ہو رہا تھا؟ ڈیبٹ ہو رہا تھا۔ اگر آپ نے لیسن نمبر 12 کو دیکھا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ ڈیبٹ ہو رہا ہے کمیشن، اور کیوں ہو رہا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح جانا تھا۔ اب یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر کمیشن ڈیبٹ نہیں ہو رہا بلکہ کیش ڈیبٹ ہو رہا ہے، اور کمیشن جو ہے یہ کریڈٹ ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل جب آپ کسی کو کمیشن دیں گے تو آپ کے پاس سے کیا جائے گا؟ پیسہ جائے گا۔ اور پیسہ کس اکاؤنٹ میں سے ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ پیسہ ریئل اکاؤنٹ میں سے، اور ریئل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا تھا؟ ڈیبٹ واٹ کمس ان اینڈ کریڈٹ واٹ گوز آؤٹ، کہ آنے والے کو ڈیبٹ کرو اور جانے والے کو کریڈٹ کرو۔ تو پیسہ ہمارے پاس سے کیا ہوگا جب ہم کمیشن دیں گے؟ تو جائے گا۔ جب پیسہ جائے گا تو یہ خود بخود ڈیبٹ ہو جائے گا۔ اور یہ کمیشن کریڈٹ کیوں ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، کیونکہ کمیشن جب ہم دیں گے تو یہ کمیشن ایک طرح سے خرچے کا سبب بنے گا۔ کمیشن ملتا بھی ہے اور کمیشن دیتے بھی ہے۔ تو اوپر جو ہو رہا تھا کمیشن ہمیں مل نہیں رہا تھا بلکہ کمیشن ہم دے رہے تھے، تو یہ جو تھا یہ خرچے کا سبب تھا۔ لیکن یہاں پر جو کمیشن مل رہا ہے یہ خرچے کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ پروفٹ اور فائدے کا سبب ہے، اس لیے یہ خود بخود کریڈٹ ہو جائے گا۔ اب نیچے آگے مثال کو دیکھتے ہیں۔ فرنیچر خریدا۔ اب یہاں پر آپ کو اس کو اگر ٹیلی کے اندر انٹری کرنا ہے تو آپ اس کو اس طرح انٹر کریں گے، فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ۔ اب یہاں پر اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ فرنیچر جو ہے یہ ڈیبٹ کیوں ہو رہا اور کیش کریڈٹ کیوں ہو رہا۔ یہاں پر جب آپ پرچیز کریں گے، کسی بھی چیز کو خریدیں گے تو وہاں پر ہمیشہ پرچیز آئے گا۔ میں نے پیچھے بتایا تھا لیسن نمبر میں کہ آپ کسی بھی چیز کو کمپنی کے لیے پرچیز کریں گے، سیل کرنے کے لیے جو بھی چیز ہوگا جو کمپنی میں پرچیز کے لیے سیل کے لیے لائیں گے، وہ ہمیشہ یہاں پر جو پرچیز ہوگا وہ ڈیبٹ ہی ہوگا، کچھ ہی جگہ پر ہوگا جہاں پر کریڈٹ ہوگا۔ تو یہاں پر جب ہم فرنیچر خرید رہے تو یہاں پر پرچیز کا نام نہیں آ رہا، کیونکہ فرنیچر یہ کیا ہے؟ کمپنی کی ایسیٹ ہے، اور جب یہ کمپنی کی ایسیٹ ہے تو جب یہ فرنیچر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہ ریئل اکاؤنٹ میں سے، اور ریئل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا تھا؟ ڈیبٹ واٹ کمس ان اینڈ کریڈٹ واٹ گوز آؤٹ، کہ آنے والے کو ڈیبٹ کرو اور جانے والے کو کریڈٹ کرو۔ تو فرنیچر جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم اسے ڈیبٹ کریں گے، اور ہمارے پاس سے پیسہ جا رہا ہے تو یہ خود بخود کریڈٹ ہو جائے گا۔ نیچے آگے ہم اور مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ مشین خریدی۔ اب اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیبٹ کون ہو رہا ہے اور کریڈٹ کون ہو رہا ہے، اور کریڈٹ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور ڈیبٹ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ مشین خریدی، یہاں پر مشین ڈیبٹ ہو رہا ہے، اور اسی طرح کیش اکاؤنٹ یہ کریڈٹ ہو رہا ہے۔ مشین ڈیبٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ مشین جو ہے یہ ایسیٹ ہے، ایک طرح سے کمپنی کی ایسیٹ ہے، اور ایسیٹ جو ہے یہ ریئل اکاؤنٹ میں سے ہے، اور ریئل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا تھا کہ ڈیبٹ واٹ کم ان اینڈ کریڈٹ واٹ گوز آؤٹ، کہ آنے والے کو ڈیبٹ اور جانے والے کو کریڈٹ۔ آپ پیچھے ریئل اکاؤنٹ، اسی طرح نومنل اکاؤنٹ، پرسنل اکاؤنٹ تمام کو پڑھ چکے ہیں، آپ کو آسانی سے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ریئل اکاؤنٹ کیا ہے، نومنل اکاؤنٹ کیا ہے، ڈیبٹ کیا ہے، کریڈٹ کیا ہے، ان تمام کو آپ نے پیچھے جان لیا۔ تو مشین جو ہے یہ فرنیچر ہے، مشین جو ہے یہ ایسیٹ ہے، اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے جب ہم خرید رہے ہیں۔ اور یہاں پہ تو آنا تو چاہیے تھا پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ، لیکن یہاں پر جو ہے پرچیز اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس کو خریدنے بیچنے کے لیے نہیں خرید رہے، لیکن جب یہی مشین کو ہم بیچنے کے ارادے سے خریدیں گے، کمپنی میں استعمال کے ارادے سے نہیں، تو یہاں پر مشین نہیں لکھیں گے بلکہ پرچیز اکاؤنٹ ٹو کیش اکاؤنٹ۔ لیکن یہاں پر یہ ایک طرح سے کمپنی کے ایسیٹ کے لیے خرید رہے، سامان کے لیے، استعمال کے لیے خود خرید رہے تھے۔ یہاں پر مشین جو ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا تو یہ خود بخود ڈیبٹ ہو جائے گا ریئل اکاؤنٹ کے تحت، اور کیش جو ہوگا یہ خود بخود کریڈٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سیلری دی۔ اب یہاں پر اس کو سمجھتے ہیں، اس میں سیلری جو ہے ڈیبٹ ہو رہا ہے، اسی طرح کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پر سیلری کیوں ڈیبٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو سیلری ہے یہ خرچے کا سبب ہے، اور سیلری کس اکاؤنٹ میں سے ہے؟
किस अकाउंट में से, हमने जाना था कि सैलरी नॉमिनल अकाउंट में से, और नॉमिनल अकाउंट का कायदा क्या था, फार्मूला और रूल ये था कि ऑल काइंड ऑफ एसेट, मतलब फार्मूला और रूल ये था कि जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी नुकसान होंगे, उससे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और जितने भी आमदनी होंगे, फ़ायदे होंगे, प्रॉफिट होंगे, उन तमाम को क्रेडिट किया जाएगा। और सैलरी, यहाँ पर जब हम सैलरी दे देंगे तो क्या हमें फ़ायदा होगा या घाटा होगा? सैलरी देंगे तो जाहिर सी बात है हमें घाटा लगेगा। और जब ये सैलरी नुकसान का सबब है तो इसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, क्योंकि रूल ये था नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, कि तमाम खर्चे और नुकसान को डेबिट और तमाम आमदनी और फ़ायदे को क्रेडिट करो। तो सैलरी जो है ये नुकसान का सबब है, इसलिए खुद बखुद डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। अब आगे हम और मिसालों को जानते हैं। यहाँ पर है अहमद से कंप्यूटर ख़रीदा। अब यहाँ पर है अहमद का जो नाम आ रहा है, आपको पीछे अच्छी तरह मैं बता दिया था, जब भी कहीं पर किसी का भी नाम आएगा तो आप समझ लीजिएगा मामला क्या का हो रहा है, उधार का हो रहा है। और अगर मामला हैंड टू हैंड, मतलब कैश टू कैश हो रहा है, तो सब समझ जाएगा कि मामला जो है ये कैश टू कैश है। जब नाम नहीं आ रहा है तो सारी सी बात है उसका मतलब उस शख्स का जो है यहाँ पर उधार नहीं होगा। लेकिन एक बात बता देता हूँ, जब हम टैली के अंदर एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपनी यादाश्त के तौर पर रखना है कि हमने ये माल इससे ख़रीदा है, कब इससे ख़रीदा है। उसको आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है, जिस तरह यूट्यूब वगैरह में या बाकी चीज़ों में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें लिख देते हैं जानकारी के तौर पे, इसी तरह आपको टैली के अंदर भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर तो आप अगर चाहेंगे कि हमने ये माल इससे परचेज़ किया या बाकी जो भी डिटेल्स है, नाम वगैरह, वो तमाम आपको लिख सकते हैं। लेकिन टैली के अंदर एक चीज़ ये है कि जहाँ पर अगर किसी शख्स से हम कैश टू कैश या हैंड टू हैंड मामला कर रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, वहाँ पर उसका नाम नहीं आता है बल्कि परचेस या सेल आता है। तो यहाँ पर जो हमने है अहमद से कंप्यूटर ख़रीदा, तो समझ लीजिएगा यहाँ पर नाम आ रहा है तो इससे उधार मामला हुआ है। और जब हम अहमद से परचेज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं, तो इसको जानते हैं यहाँ पर जो परचेस हो रहा है ये डेबिट हो रहा है और अहमद ये क्रेडिट हो रहा है। ये परचेस अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परचेस जब भी होगा, जब हम कोई चीज़ को ख़रीदेंगे जो कंपनी को इस्तेमाल के लिए नहीं होगा बल्कि वो बेचने के लिए ख़रीदेंगे, सेल के लिए ख़रीदेंगे, तो परचेस जो है ये हमेशा डेबिट होगा। क्योंकि ये परचेस जो है क्या का सबब है? एक तरह से देखा जाए तो आमदनी का सबब है परचेस। लेकिन यहाँ पर जो परचेस है ये डेबिट हो रहा है। परचेस 99% अक्सर जगह डेबिट ही होता है। और अहमद क्या है? ये क्रेडिट होगा। अहमद इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि इसके पास से हमारे पास पैसा आने वाला होगा। और अहमद क्या है? हमने पढ़ा था पर्सन, इसी तरह कंप्यूटर पर्सन, कोई कंपनी वगैरह है, ये रियल अकाउंट नहीं बल्कि पर्सनल अकाउंट में से। और पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर अहमद जो होगा ये हमें पैसा देने वाला होगा। तो ये खुद अब भी तो पैसा नहीं दे रहा लेकिन बाद में देगा, इसलिए खुद बखुद क्रेडिट हो जाएगा। और परचेस जो है ये हमेशा डेबिट ही होगा, कहीं कहीं पर जो है वह क्रेडिट होता है। क्योंकि ये जो परचेस है एक तरह से देखा जाए तो खर्चा हो रहा है हमारे पास से। जब हम माल ख़रीद रहे हैं तो देखा जाए बज़ाहिर तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो क्या हुआ? ये परचेस ये फ़ायदा नहीं बल्कि ये घाटे का सबब हुआ। आप तो समझेंगे जब हम माल ख़रीद रहे तो हमें तो उससे फ़ायदा हो रहा है, उसके पास से हमारे पास सामान आ रहा है। लेकिन देखेंगे तो एक अंदाज से, नज़रिया अलग अलग होता है। दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो यहाँ पर परचेस जो है एक तरह से घाटे का सबब है। वो तो बाद का मामला है। जब आप परचेस कर लिए, सामान आपके पास आ गया, तो आप उससे सेल करके बहुत से फ़ायदा कमा सकते हैं, बेनिफिट, इसी तरह प्रॉफिट बहुत बढ़ सकता है। लेकिन इस वक्त जो देखेंगे ये परचेस हमारे पास खर्चे का सबब हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10,000 है, आपको 1 महीना चलाना है। आप अगर उसे आज ही या 1 महीने के अंदर अंदर किसी भी तरह खर्च करेंगे, माल ख़रीदेंगे, तो आपके पास पैसा क्या होगा? वो जाएगा, ख़त्म होगा। तो ख़त्म होगा तो परचेस जो करेंगे वो परचेस क्या होगा? वो घाटे का सब होगा, यानी आपके पास से पैसा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि परचेस यहाँ पर क्रेडिट डेबिट क्यों हो रहा है समझ में आ गया होगा। ये भी बता दूँ कि 99% अक्सर जगह परचेस डेबिट होता है। जहाँ पर भी ख़रीदने का तज़किरा होगा, परचेस का तज़किरा होगा, आपको आँख बंद करके डेबिट लिख देना है। और अहमद क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि ये हमें बाद में पैसा देने वाला होगा। हमने अच्छी तरह इसको समझ लिया। अब आगे समझते हैं। अहमद को नकद रुपया दिया।
یہاں پر ہے اس کے اندر احمد کو نقد روپیہ دیا. اب یہاں پر ہو سکتا ہے احمد کو کیش دیا، احمد کو نقد روپیہ دیا، احمد کو کسی بھی طرح پیسہ دیا. مطلب بولتے تو بہت طریقوں سے کہ احمد کو پیسہ دیا، احمد کو نقد روپیہ دیا، احمد کو کیش دیا، احمد کو ہم نے کسی سے پیسہ دلوا دیا. الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بس آپ کو مفہوم سمجھنا ہے، الفاظ پہ غور نہیں کرنا، ورڈ پہ غور نہیں کرنا ہے. اب اس کے اندر سمجھتے ہیں احمد کو نقد روپیہ دیا. اب اس کے اندر کون ڈیبٹ ہو رہا ہے کون کریڈٹ ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھ رہے ہیں احمد ڈیبٹ ہو رہا ہے اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے. احمد کیوں ڈیبٹ ہو رہا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا احمد مطلب احمد پرسن ہے ایک، اور پرسن کس اکاؤنٹ میں سے ہے؟ پرسنل اکاؤنٹ میں سے. اور پرسنل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا تھا؟ ڈیبٹ دا ریسیور اینڈ کریڈٹ دا گیور، کہ لینے والے کو ڈیبٹ کرو اور دینے والے کو کریڈٹ کرو. جب ہم نے احمد کو روپیہ دیا تو وہ کیا ہوگا؟ ڈیبٹ ہوگا کریڈٹ. سمجھ جائیے کہ ڈیبٹ ہوگا کیونکہ یہ ریسیور ہے نہ کہ گیور. تو احمد جو ہے ریسیور ہے اس لیے ڈیبٹ ہو جائے گا، اور کیش جو ہے ہمارے پاس سے جائے گا کیونکہ کیش جب بھی جائے گا تو وہ کریڈٹ ہوگا. اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آگے اور مثالوں کو جانتے ہیں. احمد کو چیک دیا. اب یہاں پر جو اب چیک کا معاملہ ہو گیا، اوپر تو نقد کا تھا، نقد پیسہ دیا، کیش دیا. اب یہاں پر احمد کو چیک دیا. اب اس کے اندر جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون ڈیبٹ ہو رہا ہے اور کون کریڈٹ ہو رہا ہے. احمد کو چیک دیا. جب آپ احمد کو چیک دیں گے تو یہاں پر احمد اکاؤنٹ جو ہے یہ ڈیبٹ ہو رہا ہے اور بینک اکاؤنٹ جو ہے کریڈٹ ہو رہا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ احمد کو چیک دیں گے تو آپ چیک جب اس کے دے دیے تو احمد کیا کرے گا؟ اس چیک کو جائے گا بینک کے اندر، بینک کو چیک دے گا، اس کے بعد بینک اس کو پیسہ دے گا. اور بینک کے پاس کس کا پیسہ ہے؟ وہ آپ کا پیسہ ہے. تو گویا کہ بینک جو آپ کا پیسہ اس کو دے رہا ہے احمد کو، وہ بینک نہیں دے رہا، گویا کہ آپ دے رہے. بینک میں ایک طرح سے پیسہ ہے آپ کا، اور پیسہ جو ہے بینک میں جمع ہے. تو بینک کو اصل جو پیسہ دینے والا ہے، مطلب احمد کو جو پیسہ دینے والا ہے وہ اصل آپ ہے، لیکن جو دے رہا ہے وہ بینک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو چیک دیا، خود تو دے نہیں رہے، بینک سے دلوا رہے ہیں. اسی لیے یہاں پر بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. احمد کو چیک دیا. جب آپ احمد کو چیک دیں گے، اور احمد کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ پرسنل اکاؤنٹ میں سے، اور پرسنل اکاؤنٹ کے رول فارمولا کے تحت یہ جو ہے احمد ڈیبٹ ہوگا، کیونکہ احمد جو ہے یہ ریسیور ہو رہا ہے. اور بینک کریڈٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بینک جو ہے یہ گیور ہو رہا ہے. اور پرسنل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا تھا؟ پرسنل اکاؤنٹ کے تحت کمپنی، اسکول، اسی طرح وہ تمام چیزیں جو آرٹیفیشل انسان سے، جو آرٹیفیشل چیزوں سے تعلق رکھتا، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ پرسنل اکاؤنٹ کے تحت آتا ہے. ہم نے اکاؤنٹ کے قسموں کے بارے میں جانا تھا کہ کون پرسنل اکاؤنٹ کے تحت آتے ہیں، کون ریئل نومنل اکاؤنٹ کے تحت آتے ہیں. اگر اب تک آپ نے اس لیسن کو نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بینک جو ہے یہ پرسنل اکاؤنٹ کے تحت ہے. اب کیوں ہے پرسنل اکاؤنٹ کے تحت؟ اگر آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو پیچھے جا کر لیسن کو اس بارے میں جو میں نے بنایا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر تو سمجھ میں آ گیا کہ احمد ریسیور ہے اور بینک گیور ہے، اس لیے بینک کریڈٹ ہو رہا ہے اور احمد ڈیبٹ ہو رہا ہے. اب آگے اور سمجھتے ہیں. عارف سے مال خریدا. یہاں پر میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ جہاں پر بھی نام کا تذکرہ ہوگا، نام لیا جائے گا کسی شخص کا، سمجھ لیجئے کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھار ہو رہا ہے، ورنہ نام آتا ہی نہیں ٹیلی کے اندر. اگر نام کہیں پہ آپ کو یادداشت کے طور پہ لکھنا ہے تو ڈسکرپشن وغیرہ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا جو ٹیلی کے اندر نام اسی وقت آئے گا جب ادھار معاملہ ہوگا. عارف سے مال خریدا. جب عارف سے مال خرید رہے ہیں تو پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا ٹو عارف اکاؤنٹ کریڈٹ، کیونکہ عارف کے پاس جو ہے ہم پیسہ دینے والے ہیں، مطلب عارف جو ہے یہ پیسہ دینے والا ہے. عارف سے اب مال خریدے، عارف سے مال خریدا تو پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا. اور عارف جو ہوگا، جب آپ عارف سے مال پرچیز کریں گے تو پرچیز کے بارے میں بتا دیا ہوں کہ 99% جگہ جو پرچیز ہوگا وہ ڈیبٹ ہوگا. اور جب پرچیز ہوگا تو اس کے بعد جو آئے گا آپ کو معلوم ہے جب ڈیبٹ ہو گیا تو کریڈٹ اس کے بعد والا خود بخود متعین ہو جاتا ہے. جب عارف سے آپ مال خرید رہے تو عارف سے مال خریدنے کے بعد یہ پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا تو عارف خود بخود کریڈٹ ہو جائے گا. آگے ہم اور جانتے ہیں. عارف کو روپیہ دیا. اب اس کے اندر جانتے ہیں کون کریڈٹ ہو رہا ہے اور کون ڈیبٹ ہو رہا ہے. عارف کو روپیہ دیا. عارف کیا ہوگا جب ہم پیسہ دیں گے؟ یہ ریسیور ہوگا. اور آپ نے جانا تھا کہ عارف یعنی پرسن یہ پرسنل اکاؤنٹ کے تحت آتے ہیں، اور یہاں پر عارف جو ہوگا یہ ریسیور ہوگا. اور قاعدہ کے تحت یہ ڈیبٹ ہو رہا ہے کیونکہ ریسیور کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور دینے والے کو کریڈٹ کرتے ہیں. تو عارف جو ہوگا ریسیور ہوگا تو خود بخود ڈیبٹ ہو جائے گا. اور کیش جو ہوگا ہمارے پاس سے جائے گا، کیونکہ جب ہم پیسہ دیں گے تو ہمارے پاس سے اس کے پاس پیسہ جائے گا تو پیسہ خود بخود کریڈٹ ہو جائے گا.
آگے اور مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ عارف کو چیک سے بھگتان دیا۔ یہاں پر آپ ایک چیز پہ غور کریں گے، عارف کو چیک سے بھگتان دیا۔ بولنے سے تو بولنے کا انداز کسی کا الگ طریقے سے ہو سکتا ہے، کوئی اونر ہے، کوئی کیپٹل ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ عارف کو چیک سے بھگتان دیا، یا عارف کو ہم نے چیک دیا، یا عارف کو ہم نے چیک کے ذریعے سے پیسہ دیا، کسی بھی طرح کہہ سکتے آپ، لیکن اس پہ اصل آپ کو مفہوم پہ جو اس کا خلاصہ ہے بات کا، اس پہ غور کرنا ہے کہ یہاں پر پیسہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ یہاں پر ہے عارف کو چیک سے بھگتان دیا، اس کے اندر عارف ڈیبٹ ہو رہا ہے اور بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے۔ عارف کیوں ڈیبٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے پیسہ کو لینے والا ہوگا، ریسیور ہوگا، اور بینک اکاؤنٹ جو ہوگا یہ کریڈٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پیسہ جو ہوگا وہ دینے والا ہوگا، اور یہ دونوں جو ہے یہ پرسنل اکاؤنٹ کے تحت ہے۔ یہ کیونکہ یہ لینے والا ہے، یہ خود کریڈٹ ہو ڈیبٹ ہو جائے گا، اور بینک جو ہے یہ کریڈٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہے۔ آج کے اس لیسن نمبر 13 کے اندر اتنا ہی۔ اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کوئی کویشچن، کسی طرح کا دماغ کے اندر کوئی خلجان، کوئی ڈاؤٹس ہو، آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا پرسنل اکاؤنٹ یعنی پرسنل نمبر پر اگر کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، آپ جا کر مجھ سے وہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ مجھے کمنٹ کریں گے تو میں ضرور اس کا جواب بھی دوں گا۔ اگر اسی طرح آپ ہمارے آن لائن کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ چینل پر یا اسی طرح ڈسکارڈ وغیرہ پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس لیسن نمبر 13 کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں لیسن نمبر 14 کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔